السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید کے نام سے الگ سے ایک پلے لسٹ بنا رکھی ہے، اور آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا موسیٰ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا موسیٰ، سین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا موسیٰ لن نصبر میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام و را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حرفوں میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ لن نصبر، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ لن نصبر، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ لن نصبر علی، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ علی طعام، طا کو پر پڑھیں گے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ طعام واحد، طعام واحد میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو یعنی یا واو میم نون ان 4 حرفوں میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ طعام واحد فادع لنا، واحد فادع لنا میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء ہوگا، اور اس اخفاء کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ واحد فادع لنا، فادع لنا، دال میں قلقلہ ہوگا، دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جب یہ حروف ساکن ہوں، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوں یا ان پر جزم ہو تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے۔ فادع لنا ربک، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ ربک یخرج لنا، خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔
یخرج لنا، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، یخرج لنا، جیم میں قلقلہ ہوگا، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف طا با جیم دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوں یا ان پر جزم ہو یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے۔ یخرج لنا مما، میم مشدد غنہ ہوگا، مما تنبت الارض، تنبت میں قلب ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر با آئے تو وہاں پہ قلب ہوگا، یعنی نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گی، تنبت الارض، را کو پر پڑھیں گی۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر آئے تو را ساکن کو پر پڑھا جائے گا، تنبت الارض، دعا کو پر پڑھیں گے، دعا حروف مستعلیہ میں سے ہے، تنبت الارض من بقلها، من بقلها میں قلب ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آئے تو وہاں قلب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گی، من بقلها، قاف میں قلقلہ ہوگا، قاف حروف قلقلہ میں سے حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف طا با جیم دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوں یعنی جب ان پر جزم ہو یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے، من بقلها وقثائها، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، وقثائها، وقثائها میں ادغام مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو، وقثائها وفومها، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وفومها وعدسها وبصلها، تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پہ ٹھہرنا چاہیے۔ قال، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قال اتستبدلون الذی، با میں قلقلہ ہوگا، با حروف قلقلہ میں سے حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف طا با جیم دال۔ جب حروف ساکن ہوں یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گی، اتستبدلون الذی، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اتستبدلون الذی، یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اتستبدلون الذی هو ادنی، دال میں قلقلہ ہوگا، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف طا با جیم دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوں یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گی، ہوا ادنی، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہوا ادنی بالذی، یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، بالذی ہوا خیر، خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، یالین، یالین وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے، ہوا خیر، تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پہ ٹھہرنا چاہیے، ہوا خیر، اہبطوا، تو کو پر پڑھیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اہبطوا، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اہبطوا مصرا، اہبطوا مصرا فإن، مصرا فإن میں اخفا ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون
اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ اور حروف اخفا کل 15 ہیں۔ مصر فإن نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ فإن لکم ما سألتم، لکم ما سألتم میں ادغام شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آئے تو وہاں پہ ادغام شفوی ہوگا۔ لکم ما سألتم، تو وقف مطلق کی علامت اس پہ ٹھہرنا چاہیے۔ ما سألتم وضربت، ضاد کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ وضربت، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے۔ وضربت علیہم، علیہم یالین وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گی۔ علیہم، علیہم الذلۃ والمسکنۃ، تو علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباء میں مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ وباء، واو مدہ وہ جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وباء بغضب، قین کو پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے، یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ بغضب من اللہ، بغضب من اللہ میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام و را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو یعنی یا واو میم نون ان 4 حرفوں میں ادغام مع الغنہ ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد میم ہے اس لیے پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ بغضب من اللہ، من اللہ میں اللہ کا لام پر پڑا جائے گا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہے تو اللہ کا لام پر پڑا جائے گا، اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے تو اللہ کا لام باریک پڑا جائے گا، یا اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر اس لیے اللہ کا لام پر پڑا جائے گا۔ بغضب من اللہ، تو وقف مطلق کی علامت اس پہ ٹھہرنا چاہیے۔ ذالک، ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذالک بأنہم، بأنہم نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ بأنہم کانوا، بأنہم کانوا میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گی۔ بأنہم کانوا یکفرون، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے۔ یکفرون بآیات اللہ، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گی۔ بآیات اللہ، بآیات اللہ میں اللہ کا لام باریک پڑا جائے گا۔ اس کا قاعدہ یہ کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہے تو اللہ کا لام پر پڑا جائے گا، اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے تو اللہ کا لام باریک پڑا جائے گا، یا اللہ کے لام سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے اس سے اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ بآیات اللہ ویقتلون، قاف میں قلقلہ ہوگا، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدل ہے، یعنی قاف طا با جیم دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوں یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے۔ ویقتلون، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ویقتلون، ویقتلون النبیین، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ ویقتلون النبیین،
یا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر کو ایک الف کی، کھڑی زیر قائم مقام ہے یا مدہ کے، اس لیے کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، غین کو پر پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ بغیر الحق، یالین وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ بغیر الحق، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے۔ بغیر الحق، قاف میں قلقلہ ہوگا، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، جب یہ حروف ساکن ہوں یا ان پر جزم آئے یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے، یعنی آواز میں جنبش پیدا ہوگی۔ یہاں تو ہے، تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پہ ٹھہرنا چاہیے، جب اس پہ ٹھہریں گے تو قاف ساکن ہو جائے گا، اس لیے قاف میں قلقلہ ہوگا۔ بغیر الحق، بغیر الحق، ذالک، دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذالک بما، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بما عصوا وکانوا، وا مدہ وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، وا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بما عصوا وکانوا یعتدون، یعتدون میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول کرنا اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ یعتدون۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم۔